السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہم دو میجر خبروں پہ بات کریں گے. ایک اور خبر بھی ہوگی. ایک خبر کو یہ کہ گزشتہ 3 دن سے بلوچستان میں کیا ہوتا رہا. 60 سالہ خاتون بھی دہشت گردی میں ملوث نکلی. 23 سالہ خاتون بھی خودکش حملہ آور تھیں بلوچستان میں. کیا کیا ہوتا رہا, کس کے شہر میں کیا کیا ہوا, ایک تفصیلی رپورٹ ہے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں کیا ہوا وہاں واقعات پہ, جو کہ نیشنل میڈیا اتنا کور نہیں کر رہا تھا جتنا کہ حقیقی رپورٹ ہے, وہ آپ کو بتاتے ہیں. دوسرا, پاکستان جو میچ میں شرکت نہیں کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ, وہاں انڈین میڈیا نے تو کوہرام مچا رکھا ہے. کتنا نقصان انڈیا کو ہونے جا رہا ہے اور پاکستان پہ کیا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے, اس پر بات کریں گے. اور ماضی میں کیا اس کی مثالیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی, اس پر بھی بات کریں گے. اور پاکستان میں آج بڑی پیش رفت سامنے آئی کہ سہیل افریدی نے جناب پاکستان کے وزیر اعظم سے باقاعدہ طور پر ملاقات کی. ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئیں, کیا کیا نہیں ہوئیں جو ہونی چاہیے تھی, اس پہ بھی بات کریں گے. تو سب سے پہلے اس چینل کو آپ کریں سبسکرائب, تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے اور کس لیے ہو رہا ہے. اچھا جی, بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں بہت بڑے پیمانے پر اٹیکس ہوئے اور پورے ظاہر ہے ایک ہل کر رہ گیا شہر. اور اس میں کوئی اب تک کی اطلاعات کے مطابق 177 دہشت گردوں کو مار چکی ہے سیکورٹی فورسز. سویلین کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے مختلف جگہوں پہ, پولیس تھانوں میں بڑے لیول پہ کوارڈینیٹڈ اٹیکس ہوئے ہیں, ایسے جیسے بالکل پورے شہر کو یرغمال بنایا جا رہا, پورے صوبے کو. اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ ہے بلوچستان کے اندر سے کہ اصل میں کیا ہوا. ہمارے دوست ہیں زین الدین, اردو نیوز کے ساتھ ہوتے ہیں, انہوں نے بڑی ڈیٹیل اس پر ایک رپورٹ کی ہے انویسٹیگیٹ کر کے کہ وہاں پر اصل میں کیا کیا کس کس جگہ پہ ہوتا رہا. خودکش حملہ آور خواتین سامنے آئی ہیں, وہ کیسے, ان کا کیا کردار رہا, ابھی تک کی تحقیقات میں کیا چیز سامنے آئی, تو یہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. ابھی تک کی جو اطلاعات ہوئی ہیں اس میں جو عام لوگ ہیں ان کی تعداد 42 ہے, خواتین اور بچوں سمیت. اور دہشت گرد جو ہے وہ تو 177 تعداد کر دی گئی ہے, 22 مزید مارے گئے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت سیکورٹی فورسز کومنگ آپریشن کر رہی ہیں پورے بلوچستان میں, چن چن کر دہشت گردوں کو روک کر مارا جا رہا ہے, چنا جا رہا ہے, گرفتار کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری وہاں پر اب جوابی کارروائی جاری ہے بڑی شدت سے. پاکستان کی ریاست ایکشن میں آئی ہوئی ہے. لیکن جو ہوا وہاں پر وہ 10 سے زائد اضلاع میں دھماکے اور حملے ہوئے. حملے بھی ایسے لیول پر کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے مربوط طریقے سے حملے کیے گئے, کوارڈینیٹڈ اٹیک سے پورے بلوچستان میں, جیسے کہ کوئی جو ایک بغاوت کی بڑی ایک اٹیمپٹ کی گئی. اور لیکن جو ریئیکشن تھا بڑا سوئفٹ تھا اور بڑی کامیابی سے مکمل کیا گیا, یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا. جعفر ایکسپریس میں بھی جس طریقے سے ریل کو یرغمال بنایا گیا تھا, ٹرین کو, آپ کسی بھی سائڈ پہ ہوں, انٹرنیشنلی کہا گیا کہ جو پاک فوج کا رسپانس تھا بہت کوئک تھا اور بہت ایکسٹراڈنری پروفیشنلزم دکھایا گیا. ورنہ ریل سے آپ ایسے ہی کہیں انٹرنیشنل واقعات ہوئے ہیں تو وہاں پر کئی دن تک سچویشن رہی اور اس طرح کا سوئفٹ آپریشن نہیں ہو سکا. تو جہاں کریڈٹ دینا چاہیے وہاں دینا چاہیے کہ بہت افسوسناک واقعہ تو تھا, لیکن رسپانس جو آیا ہے پاکستان کی طرف سے اور جو سیکورٹی فورسز, پولیس اور لا انفورسمنٹ کا, وہ بڑا دلیرانہ تھا. اچھا, اس میں ہوا کیا جی, اب تک کے مطابق مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران اب تک درجنوں حملہ آور مارے جا چکے ہیں. ہوا کیا, کہتے ہیں کہ سیکورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز بھی پنجگور اور رنائی کے قریب شابان میں مختلف کارروائیوں میں 41 دہشت گرد ہلاک کیے گئے. ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ابھی بھی کارروائی جاری ہے, ڈرونز بھی یوز ہو رہے ہیں اور وہاں پر سچویشن ابھی بھی کم از کم خراب ہے. لیکن جو حملوں کی ذمہ داری جو ہے وہ بلوچستان کالعدم تنظیم ہے علیحدگی پسند, اس BLA نے قبول کی ہے, جس میں ان کارروائیوں کو ہیروف 2 کا نام دیا ہے. یہ کالعدم تنظیم ہیروف 1 بھی کر چکی ہے. اس سے پہلے اگست 2024 میں درجنوں منظم حملے کیے گئے تھے. لیکن کوئٹہ میں جو کارروائی اس دفعہ کی گئی وہ اتنی نہیں کہ پورا دن ٹولیوں میں مختلف علاقوں میں مسلح افراد نظر آتے رہے ہیں اور بینکوں پہ حملے کیے گئے, DC آفس, AC آفس, پولیس کی تنصیبات پہ کیے گئے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ فوج کی تنصیبات پہ حملے نہیں کیے گئے. سافٹ ٹارگٹس کو چنا گیا جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ داخل ہوئے موٹر سائیکلوں پہ, گاڑیوں پہ, اور وہ انہوں نے اس پہ کیا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی طرف سے کہ انڈیا نے ان پہ بڑی ہیلپ کی ہے اور انڈین فنڈڈ یہ حملے تھے. کوئٹہ میں کیا ہوتا رہا جی پورا دن. کوئٹہ میں بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں حملوں کا آغاز سنیچر کی صبح تقریباً 6 بجے ہوا. درجنوں مسلح افراد نے بیک وقت شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس تھانوں, FCC کے ناکوں اور سیکورٹی چوکوں پر حملے کیے. شہر کے بلوچ اکثریتی علاقوں خصوصاً سریاب روڈ, میاں گنڈی, مستونگ روڈ اور سریاب میں رہائشی دھماکوں اور فائرنگ کی آوازوں سے جاگ اٹھے. ابتدائی حملوں کے بعد کارروائیوں کا دائرہ شہر کے حساس علاقوں تک پھیل گیا. زرغون روڈ, ریڈ زون کے قریب اور ریلوے اسٹیشن کی مسلح افراد کو بھاری اسلحے کے ساتھ دیکھا گیا, جہاں پولیس, FC اہلکاروں اور حملہ آوروں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا.
اچھا اس کے بعد جو ہے مختلف علاقوں میں مسلح افراد نے عمارتوں کی چھتوں پر مورچے سنبھال کر سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا. سریاب تھانے پر فائرنگ کے علاوہ تھانے کے قریب گشت کرنے والی پولیس موبائل کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں گاڑی میں آگ لگ گئی اور اس میں سوار 2 اہلکار موقع پر ہی دم توڑ گئے. شہر میں بگڑتی صورتحال کے پیش نظر کوئٹہ چھاونی اور ریڈ زون، جہاں گورنر ہاؤس، سریالہ ہاؤس اور دیگر عمارتیں ہیں، وہاں تمام راستے سیل کر دیے گئے تھے. عینی شاہدین کے مطابق دھماکہ اس قدر شدید تھا. ایک دھماکہ ہوا جو 9:30 بجے کے قریب زرغون روڈ پر ہاکی چوک کے مقام پر، وہاں پر وزیراعلیٰ ہاؤس کی جانب جانے والے راستے پر ایک دھماکہ کیا گیا تھا، اور وہ اتنا شدید تھا کہ وہ دور دور تک اس کی آواز سنائی دی گئی ہے اور شیشے بھی ٹوٹے بہت ساری جگہوں پر. اس کے علاوہ جو شہر مختلف علاقے تھے وہ بھی، اس میں بھی مختلف جگہوں پر ہوتے رہے. ٹرین سروس اور سڑکوں پر بھی ٹریفک جو ہے اس کو بھی متاثر کیا گیا. نوشکی میں کیا ہوا؟ نوشکی میں علیہ صبح درجنوں مسلح افراد نے ڈپٹی کمشنر آفس کمپلیکس، FC کیمپ اور جوڈیشل کیمپ، پولیس تھانوں اور بینکوں پر حملے کیے. اور محکمہ جیل خانہ جات کے ایک افسر کے مطابق مسلح افراد نے اسلحہ لوٹ کر وہاں موجود تمام قیدیوں کو رہا کرایا. نوشکی میں مسلح افراد نے متعدد گاڑیوں کو بھی جلا دیا. حملے میں SP جیل نوشکی کاشف زمان سمیت 2 اہلکار معمولی زخمی ہوئے. بلوچستان حکومت کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ مسلح افراد نے ڈپٹی کمشنر نوشکی محمد حسن ہزارہ کو بھی یرغمال بنا لیا تھا اور ان کی ویڈیو بھی جاری کی، جس میں وہ تصدیق کریں کہ انہیں کالا دھن تنظیم نے اغوا کر لیا ہے. اچھا، ڈپٹی کمشنر کی بازیابی کی بھی اطلاع موصول ہو رہی ہے کہ ان کو رہا کر دیا گیا. اچھا، مستونگ میں کیا ہوا؟ کوئٹہ سے متصل ضلع مستونگ میں بھی سنیچر کی صبح سرکاری دفاتر، بینکوں اور سیکیورٹی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ مسلح افراد نے سینٹرل جیل پر حملہ کر کے 27 قیدیوں کو رہا کروا لیا. مستونگ میں بھی پھر جو سرکاری دفاتر پہ حملے کیے وہاں پر انہیں اسلحہ بھی چھینا ان سے اور جو ہے زخمی بھی کیا، ظاہر ہے فائرنگ بھی کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے جو اسلحہ یوز کیا، اور جو اسلحہ خود لے کے آئے تھے وہ امریکن ساخت کا اسلحہ تھا جو افغانستان سے آتا. اچھا، کئی ایسے اضلاع ہیں جو ایران سے ملتے ہیں، کئی جو ہے افغانستان سے ملتے ہیں. بارڈر ایریاز کو یوز کیا گیا، وہاں سے آئے گئے اور ان سے کوارڈینیشن کمیونیکیشن ہوتی رہی. قلات میں کیا ہوا؟ درجنوں مسلح افراد شہر میں داخل ہوئے اور بیک وقت 2 پولیس تھانوں، تحصیل آفس، نجی بینکوں اور جوڈیشل لاک اپ کو نشانہ بنایا. مسلح افراد نے تھانے کے گیٹ پر راکٹ، گولے اور دستی بم پھینکے. یہ قلات میں ہوا ہے. افغانستان اور ایران کی سرحد سے منسلک ضلع چاغی میں بھی ضلعی ہیڈ کوارٹر دالودین میں سنیچر کی رات دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں سنی گئی. خاران جو ایک ضلع ہے اس میں مسلح افراد نے شہر کے مختلف علاقوں میں حملے کیے. DSP خاران محمد گل کے مطابق مسلح افراد نے جنگل روڈ پر نیو سبز آباد میں قبائلی شخصیت شاہد گل کے گھر پر چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ کی اور دستی بم پھینکے. مسلح افراد نے ان کی گھر کو اور محافظ کو بھی ہلاک کر دیا اور گاڑی کو بھی آگ لگا دی. کیچ میں بھی اسی طرح حملے ہوئے. خزدار میں بھی کراچی کوئٹہ شاہراہ پر ناکہ بندی کی دوران متعدد افراد کے اغوا کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. کچھی کے علاقے ڈھاڈر میں پولیس گاڑی نظر آتش کرنے اور پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنانے کا واقعہ پیش آیا. اچھا، بعد میں پھر آپ کو پتہ ہے پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے اور کل جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے اپنے قریبی اہل خانہ کی دہشت گرد تنظیم میں شمولیت کی اطلاع نہیں دی ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. ایکشن کیا ہوگا؟ بینک اکاؤنٹ مجمد ہو جائیں گے، ان کے کارڈ نادرہ کے جو ہے وہ منسوخ کر دیے جائیں گے. اس طرح کے ایکشن لیے جائیں گے تاکہ پونیٹیو میئرز لیے جائیں گے تاکہ وہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو بتا دیں. اور کئی لوگوں نے پہلے اطلاع دی تھی حکومت کو، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اس میں حیرت انگیز طور پر خواتین کی بھی شمولیت ہوئی ہے اور ایک 60 سالہ خاتون بھی اس میں شریک ہوئیں، ایک 23 سالہ خاتون بھی شریک ہوئیں. ایک خاتون کی تو ویڈیو بھی بڑی منظر عام پہ آئی کہ جو وہ کلاشنکوف ہاتھ میں اٹھا کے وہ اس میں شامل تھی. تو یہ حالانکہ بلوچستان ایک ایسی سوسائٹی ہے جو کہ جہاں پر غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتے ہیں، وہاں پر خواتین اس طرح کھل کر وہ آئی ہیں. اور یہ بھی ایک سوسائٹی کا ایک پہلو ہے کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے دہشت گرد، اور ماہرین کے مطابق ان کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ پروپیگنڈا میں انٹرنیشنل لیول پر یہ کہا جا سکے کہ جی یہ ایک ٹوٹل ایک سیاسی تحریک ہے جس میں سارے لوگ شامل ہیں، جس میں مسلح تحریک ہے ظاہر ہے. اور یہ آپ کو بتائیں BLA BLF یہ ساری انٹرنیشنلی جو ہے دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کو اقوام متحدہ سے بھی اور امریکہ سے بھی باقاعدہ طور پہ کالا دم قرار دیا جا چکا ہے. تو یہ سچویشن ہے. سیکیورٹی فورسز ابھی بھی کوشش کر رہی ہیں کہ مختلف علاقوں میں مکمل طور پر نارملسی کو بحال کیا جائے.
اچھا جی، اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں، اور دوسری خبر ہے کرکٹ سے. اور کرکٹ کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان نے بائیکاٹ کا اعلان کیا انڈیا کے خلاف 15 فروری کو ہونے والے میچ کا. ورلڈ کپ کے اس میچ کا جو ریونیو تھا اس کا ایسٹیمیٹس کیے گئے ہیں، اس کی سامنے آ گئی ہیں کہ کتنا نقصان ہوگا. اس ایک میچ سے $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے، جس میں 144 ارب روپے کے برابر وہ رقم بنتی ہے. اور کیونکہ وہ براڈ کاسٹرز کے رائٹس ہوتے ہیں پوری دنیا میں. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو ایک میچ ہے پورے ورلڈ کپ کی آدھی جو کمائی ہے وہ ایک پاکستان انڈیا میچ سے ہوتی ہے. تو یہ اتنا بڑا کرارا جھٹکا انڈین بورڈ کو لگا ہے، جس کے بعد انڈین کمنٹیٹر، انڈین اسپیکٹیٹرز، پولیٹیکل لیڈرز، کانگریس جو ہے وہ اب بی جے پی کو کہہ رہی ہے کہ آپ کا قصور ہے، پاکستان نے انیشیٹو لے لیا، پہلے پاکستان نے بائیکاٹ کر دیا، بلکہ آپ کو بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا. اب وہ یہ جو پاکستان نے ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے، جس کی وجہ سے کم از کم اسٹریٹجک لیول پر انڈیا کو بڑی ہزیمت ہوئی ہے. اور یہ بات وہ سوچ نہیں رہے تھے. آج سے پہلے ہمیشہ وہ کہتے ہیں آئی پی ایل میں پاکستانی پلیئرز کی پابندی لگا دی، ہم پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنے جائیں گے، ہم ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. پہلی دفعہ ایک ایسا کرارا جھٹکا ملا ہے کہ وہ انڈیا کو اب وہ ہمیشہ یاد رہے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ کتنی ہزیمت ہوگی. پریس ٹرسٹ آف انڈیا جو انڈیا کی آفیشیل ایجنسی ہے، اس نے باقاعدہ خبر دی کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 پوائنٹ اگر ان کو لینے ہیں کولمبو کے میچ میں، تو انڈین ٹیم باقاعدہ جائے گی کولمبو، ہر روز پریکٹس کرے گی. اس سے میچ سے پہلے 24 گھنٹے پہلے ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، پری میچ پریس کانفرنس، وہ کرے گی. میچ والے دن کپڑے پہنے گی، خوشبو لگائیں گے، وردیاں پہنیں گے، گراؤنڈ میں آئیں گے اور باقاعدہ طور پر تیاری کر کے آئیں گے اور شریک ہوں گے کہ بھائی ہم آئیں، دوسرے نہیں آئے اور ہم نہیں کھیل رہے. تو اتنا سارا تردد ان کو کرنا پڑے گا، تب ان کو 2 پوائنٹ برابر ملیں گے. اگر وہ ابھی 4 فیٹ کر دیں اور میچ میں نہ کھیلیں تو 1 پوائنٹ دونوں کو ملے گا. دوسری طرف پاکستان کا کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا جو انٹرنیشنل جو لاز کے مطابق آئی سی سی نے فوراً ہی کل کہا کہ جی اس کے لانگ ٹرم آپ کو نقصانات ہو سکتے ہیں، کرکٹ فینس فالوئنگ کو نقصان ہوگا، پاکستان کو سوچنا چاہیے. یعنی پاکستان سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ ریکنسیڈر کرے اور واپس آ جائے. پاکستان نے کہا کہ جی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم جو ہے اس پہ قائم ہیں. اور کہا جا رہا ہے جو ماہرین ہیں کرکٹ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان شریک نہیں ہوگا تو جو آئی سی سی کا اتنا بڑا نقصان ہے تو براڈ کاسٹر جو ہے وہ اس پہ مقدمہ کر سکتے ہیں، سو کر سکتے ہیں ان کو کہ جی ہمارا نقصان پورا کرو، ہم نے اشتہار بک کر لیے تھے، ہمارا اتنا نقصان ہو گیا. اس کا پھر وہ آئی سی سی پاکستان کو بھی جرمانہ لگا سکتا ہے. انڈین چینلز کہہ رہے ہیں کہ جی آئی سی سی کے ریونیو کا جو بڑا پورشن ہے وہ غریب ملکوں کو جاتا ہے، غریب بورڈز کو جاتا ہے، اور پاکستان کو بھی بڑا نقصان ہوگا. لیکن پاکستان نے کا کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. ایک تو بلوچستان میں جو اٹیکس میں انڈین ہاتھ کی بات کی ہے پاکستان نے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کھیلنا انہوں نے کہا کہ مناسب نہیں ہوگا. دوسرا جو ہے وہ انڈیا کو پہلی دفعہ کوئی بڑی ہزیمت ہوئی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اور اس کے بعد انٹرنیشنلی اب بولنا بھی شروع ہو گئے باقی پلیئرز بھی کہ انڈیا ہمیشہ اجارہ داری کرتا ہے، تو اب آئی سی سی پہ جو اجارہ داری ہے ان کی وہ ختم ہونی چاہیے. اور آئی سی سی کے لیے بھی بڑی ہزیمت کا یہ باعث بنا ہے جو واقعہ ہوا ہے. اور اب آخری خبر کی طرف آتے ہیں آج کی، اور وہ تھی آج ملاقات ایک پرائم منسٹر سے، سہیل افریدی صاحب کی ملاقات. بڑی اہم ملاقات، کیونکہ پہلے سے کبھی ایک 1-on-1 ملاقات ان کی نہیں ہوئی تھی. جناب ملاقات میں ان کی طرف سے مزمل اسلم موجود تھے، اور جو مینا خان ہیں وہ نہیں تھے جو ہارڈ لائنر ہیں، حالانکہ ان کے بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں، لیکن بہرحال انہیں ایک اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی آدمی ہیں مزمل اسلم. ان کا آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں جب بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے اسپانسرڈ ایونٹ ہوتا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایونٹ ہوتا ہے، جیسے اوورسیز لوگ آئے یا جو منرل کانفرنس تھی اس میں وہ آئے ہوئے تھے، یعنی کے پی کی گورنمنٹ کی نمائندگی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہی مزمل اسلم صاحب کرتے ہیں، جو کہ ان کے ایڈوائزر ہیں اکانومی کے، کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، اچھے آدمی ہیں. مگر ان کا کہا جاتا ہے وہ تھے، وہ سافٹ اسپوکن بھی ہیں اور وہ سیاسی چیزوں میں نہیں پڑتے. ان کو جناب آج وہ لے کے آئے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب تھے اور امیر مقام صاحب تھے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. حیرت انگیز طور پر عمران خان کی رہائی کی کوئی بات نہیں کی انہوں نے. ساری بات ہوئی ہے کے پی حکومت چلانے کے حوالے سے معاملات میں، حکومت کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی اور جو خود سہیل افریدی نے کی، انہوں نے تصدیق کی کہ انہوں نے عمران خان کے حال سے بات نہیں کی. بات ہوئی ہے جی کے پی کا شیئر دیا جائے، کے پی کے جو 4 ارب روپے تیرا آپریشن ہو رہا ہے جو اس پہ کے پی نے حکومت نے دیے، ان کو وہ پیسے دیے جائیں، اور ان کا این ایف سی میں جو شیئر ہے وہ دیا جائے. پرائم منسٹر نے کہا کہ بالکل دیا جائے گا، وفاق کی اکائی ہے یہ کے پی، اور اس کے جو رائٹس ہیں اس کو ملیں گے، اس کو دیا جائے گا. بڑی اچھے نوٹ پہ بات ہوئی ہے، دونوں طرف سے ہنسنے، ویڈیو جو سامنے آئی ہے اس میں ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، دونوں بات چیت کر رہے ہیں. اور کل جو انہوں نے جانا تھا عمران خان سے ملنے کے لیے سہیل افریدی نے، وہ بھی اب انہوں نے کہا کہ وہ نہیں جا رہے. تو کیا سہیل افریدی بھی بدل گئے؟ یہ اب پی ٹی آئی کے لوگ سوال کرتے پھر رہے ہیں کہ جی انہوں نے ایسا ملاقاتیں بھی کر لیں ان چوروں ڈاکوں کی جن کے بارے میں کہا جاتا تھا خان صاحب کے چور ڈاکو ہیں، ان سے نہیں ملے، ان سے ملے بھی، ان سے بات بھی کر لی، اور اس کے بعد خوشگوار ماحول میں بھی کر لی، اور عمران خان کی اس کے لیے بھی نہیں جا رہے. عمران خان کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. لیکن
بہرحال یہ ویسے ملک کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اور وفاق کو سب صوبوں کو ایک ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے. اور پرائم منسٹر نے جو آج بات بھی کی ہے وہ بھی ایک اچھی بات کی ہے کہ ہم ان کے جو رائٹس ہیں ان کو دیں گے, اور ان کے جو فنڈنگ کے مسائل ہیں وہ فوراً انہیں ہدایت کی حسن اقبال کو اور باقی منسٹرز کو کہ وہ پورے کریں. تو ملک کے لیے تو یہ اچھی بات ہے. سیاست کے لیے جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے اس کے لیے تھوڑا سا اس کو ایک سیٹ بیک ہے کہ جی وہ ایک جو تصادم کی سیاست ہے وہ بات نہیں ہو رہی, بلکہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, ایشوز کی بات ہو رہی ہے, ترقی کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اچھی بات ہے, اس سے عوام کے لیے فائدے کی راہ نکلے گی. تو یہ تھا آج کا شو. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. دیکھتے رہیں آج کا سچ.